ہوگی. یعنی حضرت ابراہیم بھی ان کی طرف دیکھیں گے, انبیاء بھی ان کی طرف دیکھیں گے, احتیاج ہوگی. اسی کو امام نے بیان کیا, حدیث پاک کا مطلب بیان کیا کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. جب خلیل اللہ کو رسول اللہ کی حاجت ہوگی تو ہمیں نہیں ہوگی, تو یعنی سب جائیں گے اور ان کی بارگاہ میں بھیک مانگیں گے. کس چیز کی بھیک مانگیں گے؟ شفاعت کی بھیک. اگر وہ شفاعت کی بھیک دے دیں, اب آپ سمجھ سکتے ہیں جب انبیاء کو ان کی طرف احتیاج ہوگی تو ہمیں کتنی زیادہ احتیاج ہوگی. کعبہ بنانے والے ابراہیم, بلکہ ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کو ان کی طرف احتیاج ہوگی. سب ادھر تکیں گے, سب ادھر تکیں گے, تو ہمیں کتنی احتیاج ہوگی. اب ہم بھی جائیں گے شفاعت کی بھیک مانگنے. اب یہاں پر رک کر تھوڑا ٹھہر کر, یہاں تک حدیث آپ نے سن لی, اللہ اکبر. مختلف کتب کے اندر جو روایتیں آئی ہے اس کا اتنے مجموعہ بطور مفہوم میں نے پیش کر دیا. لیکن اب سنو, جب ہم حضور کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک مانگنے جائیں گے, اب ٹھہرنا, رکنا, اور ایمان والو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اب دوسری حدیث سننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی کی شفاعت کر دیں, اگر ہم جیسے پاپیوں کی کر دیں, امام کہتے ہیں ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی, ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. اللہ اکبر. دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے, پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا. اللہ اکبر. میرے آقا کے دیوانوں, تھوڑا ٹھہرنا, ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا. جب انبیاء کو ان کی طرف احتیاج, سب انبیاء ان کی طرف تکیں گے, ہمیں بھی تو محتاجی ان کی ہوگی, ہم بھی تو ان کی بارگاہ میں جائیں گے. اور ہم سوچتے ہیں ہم تو امتی ہیں مولانا, ہم تو نام لیوا ہیں مولانا, ہم تو عاشق رسول ہیں مولانا, ہمارے کیا بارے نیارے ہوں گے. اور ہم نعرے لگاتے ہیں, یاد رکھیے شفاعت بھی مانتے ہیں, نعرے بھی لگاؤ, لیکن ایک حدیث دل کے کانوں سے سنو. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی, قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے, وہ میرے ذمے سے باہر ہے. مجھے بتاؤ, سب ان کی طرف بھیک مانگ رہے ہوں گے ان کی بارگاہ میں شفاعت کی, اور وہ جس کی شفاعت کر دے وہ بخشا جائے. اللہ نہ کرے, کروڑوں مرتبہ نہ کرے, کبھی نہ کرے, کسی دشمن کو بھی اللہ وہ دن دیکھنا نصیب نہ کرے کہ شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے جاؤ اور وہ یہ کہے کہ منہ پھیر دیں کہ کیا تو نے میرا فرمان نہیں سنا تھا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کے ساتھ قیامت کے دن میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. ان کے کرم سے تو ایسا نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا, لیکن ان کی غیرت سے ڈر بھی لگتا ہے, ان کی غیرت سے خوف بھی لگتا ہے. اب بتاؤ مسلمانوں کیا حال ہوگا اس دن. اللہ نہ کرے اگر وہ منہ پھیر لے, سب نے ہمیں للکارا تو ان کا آسرا تھا, ان کی طرف احتیاج تھی, ان سے امید لگی ہوئی تھی. اگر وہ منہ پھیریں تو کہاں جاؤ گے, کس کو دہائی دو گے, کس کی دہائی دو گے, کس کی بارگاہ میں دستک دو گے, کہاں جا کر کے دامن پسارو گے. آج دوستوں کے لیے ٹائم ہے, آج کھیل کود کے لیے ٹائم ہے, آج جوئے کے لیے ٹائم ہے, گیم کے لیے ٹائم ہے, سیر و تفریح کے لیے ٹائم ہے, گناہوں کے لیے ٹائم ہے, مگر رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ٹائم نہیں ہے. اس دن سے ڈرو, اس دن اللہ نہ کرے اگر ان کی غیرت, اور ان کی غیرت بڑی شان والی ہے. حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا, نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. حضور کی غیرت بہت نازک ہے. ایک گھر میں, ایک محبوب کے گھر میں دیواروں پہ پردے لٹکے دیکھا, میں نام نہیں لے لوں گا لیکن آپ تک بات پہنچ جائے گی. ایک محبوب کے گھر میں دیواروں پہ پردے لٹکے دیکھا تو منہ پھیر کر کے چلے گئے. فرمایا ہم دیواروں کو کپڑے نہیں پہنایا کرتے. مجھے بتاؤ ایک محبوب نے, اللہ اکبر, وہ بھی خاتون محبوب نے سونے کے کنگن پہنے تو منہ پھیر کر چلے گئے کہ ہم تمہیں اس حالت میں دیکھنا نہیں چاہتے. جب ایسی ایسی ہلکی ہلکی سی
باتوں پر غیرت رسول کا یہ عالم ہے. ایک محبوب نے گھر بنایا اور اونچا بنایا تو منہ پھیرا سلام کا جواب نہیں دیا. ایک محبوب نے سونے کی انگوٹھی پہن لی تو منہ پھیرا سلام کا جواب نہ دیا. سوچو اگر کوئی سونے کی انگوٹھی پہن لے وہاں سے منہ پھیرا جاتا ہے, کوئی دیوار پر پردہ لگا دے وہاں سے منہ پھیرا جاتا ہے, کوئی خاتون وہ بھی محبوب اور سونے کے کنگن پہن لے وہاں سے منہ پھیرا جاتا ہے. بتاؤ نماز ترک کرو, نشے میں ڈوبے رہو, بھنگ کھاتے رہو, چرس پیتے رہو, عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتے رہو اور پھر سوچتے ہیں ہم کہ باہیں پھیلا کر قیامت میں ہمارا استقبال ہوگا. رسول اللہ کا کتنا دل دکھا رہے ہو. سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں لوگ چھوٹے اور بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں, فرماتے میں تو اتنا جانتا ہوں کہ گناہ کوئی بھی کرو رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اب مجھے بتاؤ طائف کی وادیوں میں تو پتھر برسا کے نبی کے جسم کو چھلنی چھلنی کیا گیا. ایسے عاشق رسول آج اپنے اعمال سے رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہیں, آقا کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. کتنا دل دکھاؤ گے اپنے نبی کا. میں جانتا ہوں کسی مسلمان کی نیت یہ نہیں ہوتی گناہ کرتے وقت کہ وہ حضور کا دل دکھائے, لیکن حضور کے دل پر تو اثر پڑ رہا ہے. قبر انور میں آقا کو تکلیف تو ہو رہی ہے. مجھے بتاؤ اللہ اکبر, جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا, جو اتنا نبی کا دل دکھائے اس کی موت کیسے ہوگی, اس کی موت کے وقت حالات کیا ہوں گے. اس لیے یاد رکھو امتی کہلانے کا کچھ تو حق ادا کرو. امتی کہلانے کا مکمل حق ادا نہیں ہو سکتا لیکن کچھ تو ان کے دل کا خیال کرو. بیوی کے دل کا خیال ہے, دوستوں کے دل کا خیال ہے, یاروں کے دل کا خیال ہے, حتیٰ کہ محلے والوں کے دل کا خیال ہے, پڑوسیوں کے دل کا خیال ہے. کبھی اپنے آقا کا دل کا بھی خیال کیا جو ہماری پیدائش سے اللہ اکبر 1400 سال پہلے ہماری مغفرت کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں. اللہ اللہ ہماری ماں نے ہمارے لیے اتنی مغفرت کی دعائیں نہ کی ہوگی, ہمارے باپ نے ہمارے لیے اتنی مغفرت کی دعائیں نہ کی ہوگی جتنی میرے آقا نے کی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب وہ امت کے لیے بخشش کی دعا کرتے تھے تو کھڑے کھڑے ان کے پیروں میں ورم آ جاتے تھے اور پیر اتنے سوج جاتے تھے اللہ اکبر, ایسا لگتا تھا پیر پھٹ جائیں گے اور خون نکل پڑے گا. کیا ہم یہی صلہ دے رہے ہیں معاذ اللہ اپنے نبی کو, یہی بدلہ دے رہے ہیں؟ سب کا خیال ہے کوئی گلاس بھر کر کے پانی دے دے تو اس کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولتے. اور جس نبی نے اتنے احسان کیے یاد رکھنا ہم تو کب کے دب کے مر چکے ہوتے. ہاں ہماری شکلیں بھی سور اور بندروں کی طرح ہو چکی ہوتی, ہم پر بھی کب کا عذاب پتھروں کا برس چکا ہوتا, ہمیں بھی کب سے زمین میں دھسا دیا گیا ہوتا, ہمیں بھی اللہ اکبر مسک کر دیا گیا ہوتا, اللہ اکبر ہمارے گھروں کو بھی تباہ کر دیا گیا ہوتا, ہمیں بھی ہواؤں سے ہلاک کر دیا گیا ہوتا, ہمیں بھی دریاؤں میں غرق کر دیا گیا ہوتا اگر مصطفیٰ جان رحمت کا سہارا نہ ہوتا. قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, جب تک محبوب تم ان کے درمیان ہو اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا. امام کہتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں, انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں. عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست, ہمارے جرائم کی وجہ سے پتھر نہیں برستے اس لیے کہ حضور ہمارے درمیان موجود ہے. ہمارے جرائم کی وجہ سے چہرے سور اور بندروں کی طرح نہیں کیے جاتے, حضور ہمارے درمیان موجود ہے. ہم پر اللہ اکبر ہوائیں نہیں آتی اڑانے کے لیے, حضور ہمارے درمیان موجود ہے. بلکہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اس وقت حضور کیا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو ہم حدیث کی روشنی میں یہ اشارہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت بھی حضور اپنی قبر میں امت کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں. ابھی بھی دعا کر رہے ہیں, ابھی بھی دعا کر رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے امام اہل سنت ایک روایت لکھتے ہیں بڑی خوبصورت, سنیں. اگر آپ توجہ اس طرف کریں تو میں کہہ دوں, اس لیے کہ جو بھی آئے گا وہ یہی آئے گا اور تو کہیں نے نہیں آنا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ سب ادھر ہی آئیں, اور حضور کے ذکر سے بڑھ کر پھر کس کی بات ہے. توجہ ادھر ہو, اور اگر آپ نے پیچھے دیکھنا ہے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں, کوئی بات نہیں, لیکن حضور کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ ذکر بہت بڑا ہے, یہ تقدیریں بدلتا ہے, یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے. سب نام محمد, سب رانائیاں اسی نام کی برکت سے. حضرت شیس علیہ السلام کو تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں تک کہا میرے بیٹے
जब मेरी आंख खुली और मेरे अंदर पहली बार रूह डाली गई तो मैंने अर्श पर वादहू ला शरीक के साथ जिसका नाम लिखा देखा, वो नाम मोहम्मद था। आसमानों पर जो जिसका नाम देखा वादहू ला शरीक के साथ, वो नाम मोहम्मद था। जन्नत के दरवाजों पे जिसका नाम था, वो नाम मोहम्मद था। हूरों की पुतलियों पे जिसका नाम था, वो नाम मोहम्मद था। हूरों के सीने पे जिसका नाम था, वो नाम मोहम्मद था। हूरों की पेशानियों पे जो नाम था, वो नाम मोहम्मद था। जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे जो नाम था, वो नाम मोहम्मद था। जन्नत के फूलों पे जो नाम था, वो नाम मोहम्मद था। आंखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद, सल्ले अल्लाह का सेहरा सजाकर दूल्हा बनाया नाम मोहम्मद, पढ़ती दुरूद दौड़ेगी हूरे, लाशा जो लेगा नाम मोहम्मद। और कर दो लाद में जिस्ता अजीजो, रखो लाद में जिस्ता अजीजो, पढ़कर सुनाना नाम मोहम्मद। आंखों में आके दिल में समा के रंगत रचा जा नाम मोहम्मद, और अपने जमीले रज़वी के दिल में आजा समा जा नाम मोहम्मद। नाम मोहम्मद की शान क्या है, जिक्र मुस्तफा की शान क्या है, तो सुन लो, अच्छी तरह सुनो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मेरे इमाम एक रिवायत लिखते हैं। वो रिवायत ये है, उसका मफहूम कि जब तुम्हारे कान बजा करें तो हुजूर पे दुरूद पढ़ा कर। कान बजे तो आका पे, कान बजना तो समझते होंगे ना, हैं? पीछे से कोई आवाज आई, मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। उसके बारे में लोग बहुत टामक टोइयां करते हैं कि क्यों कान बजते हैं, तो कहा ये है, कहा वो है, कहा वो है। हमारे अकीदे में क्या, सुनिए, हमारे इमाम लिखते हैं कान बजे तो दुरूद पढ़ें। क्यों पढ़ें? कहा इसलिए दुरूद पढ़ें कि हुजूर कब्र अनवर में अब भी दुआ कर रहे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मत। अभी भी दुआ हो रही। क्यों हो रही है? जब कब्र अनवर में रखा गया तो भी लब हिल रहे थे, रब्बे हबली उम्मती। जब उठेंगे तो भी रब्बे हबली उम्मती। पैदा हुए तो रब्बे हबली उम्मती, कब्र अनवर में रब्बे हबली उम्मती, मैदान महशर में रब्बे हबली उम्मती, हर जगह उम्मती 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 उम्मती। तो इमाम लिखते हैं जिसका मफहूम यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम कब्र अनवर में अब भी मसरूफ दुआ है, रब्बे हबली उम्मती। तो अल्लाह जब किसी बंदे पे करम करना चाहता है तो वो जो हुजूर की सदाएं उठ रही है, वो आवाज कभी कभी किसी उम्मती के कान से जाके टकरा जाती है, तो उसको ऐसा लगता है कि कान बज रहे, कान नहीं बजते, महबूब की सदा आई है, महबूब। तो जो रसूल अब भी हमारे लिए, यही उनकी दुआ की बरकत है कि इतने, बल्कि जो गुनाह कौम लूत में था, जो गुनाह कौम आद में था, जो गुनाह कौम समूद में था, जो गुनाह कौम इब्राहिम में था, यानी मुख्तलिफ अदवार में जो गुनाह थे, सारे गुनाह इकट्ठा इस कौम में मौजूद है, लेकिन फिर भी वो अजाब नहीं आता। क्यों? अंत फीहिम, आप मौजूद है। हुजूर की मौजूदगी ने अजाब से बचा रखा है, वरना कब का तबाह हो गए होते, कब का बर्बाद हो गए होते। मगर उनके इस एहसान का कोई ख्याल है? कोई पुलिस के डंडे से बचा ले तो पूरी जिंदगी उसके एहसान मंद है, कोई केस से निजात दिला दे तो उसके एहसान मंद है, कोई नौकरी दिला दे तो उसके एहसान मंद है। और जो रसूल अल्लाह के अजाब से बचाए हुए हैं, उनकी मौजूदगी हमें हमारे गुनाहों की सजा मिलने नहीं देती। उस रसूल का ये कि उनके गुनाह कर कर के उनके दिल को तकलीफ पहुंचाए, उनको अजियत पहुंचाए। सोचो तो सही,